السلام علیکم، میں محمد افضل آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میکس فلو کیپسول کے بارے میں۔ میکس فلو کیپسول کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصان ہے، اور اسے ہم کن کن امراض میں اس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام میڈیسن کے ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ چلو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو برانڈ نیم ہے میکس فلو۔ اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو 1170 روپیز ایک پیک کی پرائس ہے، جس میں 20 کیپسول ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس کی فارما کے بارے میں، تو CCL کی فارما سے تیار کرتی ہے، جو کہ بہت اچھی فارما ہے اور بہت ہی اچھی میڈیسن پرووائڈ کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دوا کے بارے میں، تو اس میں ٹیمسولوسن اس میں دوا پائی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہ کن کن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو اس کا استعمال جو کروایا جاتا ہے جس میں پیشاب کا بہت زیادہ آنا، یا پھر آپ کو پیشاب کا رک کے آنا، یا پھر آپ کو پیشاب کھل کے نہ آنا، ایسے مسائل میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ جب آپ پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا تھوڑا آتا ہے، آپ اپنی حاجت پوری نہیں کر پاتے، اور پیشاب کرنے کے بعد بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پیشاب کی جیسے حاجت ہو رہی ہے، لیکن جب آپ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پیشاب کھل کے نہیں آتا، یا پھر تھوڑا سا آتا ہے۔ اس وجہ میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، لیکن جب آپ پیشاب کرنا جاتے ہیں تو آپ کو بالکل تھوڑا سا پیشاب آتا ہے یا پھر کھل کے پیشاب نہیں آتا، تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے، کہ آپ کو کیوں تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا ہے یا کیوں رک کے پیشاب آتا ہے۔ اس کی وجہ بنتی ہے BPH۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ یہ ایک گدود ہوتی ہے جو واقع ہوتی ہے آپ کے پیشاب کے رستے میں۔ اس کا سائز زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب والے رستے میں دباؤ بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پیشاب کھل کے خارج نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے مثانے کے پروسٹیٹ گلینڈ کے مسل پہ ایکٹ کرتی ہے، یعنی کہ کام کرتی ہے، اور اس کے مسل کو ریلیکس کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا فلو بہتر ہو جاتا ہے اور آپ کو پیشاب کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو پیشاب کھل کے آ جاتا ہے۔ جو آپ کو تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا ہے وہ کھل کے آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے مثانے پہ کوئی انفیکشن ہو جائے یا یوریٹری سسٹم پہ کوئی انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، پس آنا شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی خون وغیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پتھریوں کی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی پتھری کی وجہ سے آپ کو پیشاب رک کے آنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی پتھری آپ کی پیشاب والی نالی میں آ کے رک جائے یا مثانے میں آ کے رک جائے، جس کی وجہ سے آپ کو شدید درد اور ہلکا ہلکا پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو کھل کے پیشاب نہیں آتا، پیشاب کرنے میں بہت سی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوریٹ میں کوئی سویلنگ آ جاتی ہے، آپ کے مثانے میں کوئی سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی پیشاب والی نالیوں میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب رک کے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سر درد ہو سکتا ہے، آپ کو غنودگی آ سکتی ہے، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو سکتی ہے، آپ کو چکر آ سکتے ہیں، BP لو ہو سکتا ہے، ڈرائی ماؤتھ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے، نظر کمزور ہو سکتی ہے، بیک پین ہو سکتی ہے، کمر میں درد ہو سکتی ہے، آپ کی سیکشل ہیلتھ کمزور ہو سکتی ہے، الٹی متلے کی کیفیت ہو سکتی ہے، یا پھر اگر آپ کو اس ٹیبلٹ سے الرجی ہے تو الرجی جسم پہ ریش یا کوئی خارش ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوزز کے بارے میں، تو سب سے پہلے خواتین اور بچوں میں اس کیپسول کا استعمال نہیں کروایا جاتا، مرد حضرات میں اس کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو آپ نے اسے دن میں ایک مرتبہ ایک کیپسول کا استعمال کرنا ہے، آپ کسی ٹائم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، صبح کو بھی شام کو بھی، کھانا کھانے کے بعد آپ نے 0.4 mg کا کیپسول آپ نے استعمال کرنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی ٹائمنگ کا خیال کریں، یعنی کہ اگر آپ اس کیپسول کا استعمال صبح کے وقت کریں تو آپ نے اسے صبح کے وقت ہی کھانا ہے، اگر آپ شام کے وقت اس کا استعمال کریں تو آپ نے شام کے وقت ہی کھانا ہے، یہ نہ کہ ایک دن آپ صبح کھا لیں دوسرے دن آپ شام کو کھا لیں، ایسے آپ نے اسے بے ترتیب سے نہیں کھانا۔ آپ اگر صبح کے وقت ایک کیپسول کا استعمال کریں تو آپ نے اگلے دن بھی صبح کو ہی اس کیپسول کا استعمال کرنا ہے، پانی کے ساتھ آپ اس کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ میکس فلو کیپسول کے بارے میں تھی۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔